آج جو ٹاپک میرے سامنے ہے وہ ہے شریعت اور فضل، لا اینڈ گریس، دا لا اینڈ گریس، شریعت اور فضل۔ اور میرے پاس 2 سیشنز ہیں جن میں نے اس نہایت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے سیشن میں شریعت اور فضل کے تعلق سے میں آپ سے بنیادی باتیں شیئر کروں گا کہ کلام مقدس کی روشنی میں شریعت کیا ہے، اس کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا، اور اس کی کون سی مختلف اقسام ہیں، اور نئے عہد نامے سے شریعت کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سیشن میں خصوصی طور پر میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طور سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی، خدمت، موت اور جی اٹھنے میں شریعت پوری ہو گئی ہے، اور اب ہم موسوی شریعت کے تابع نہیں رہے۔ پہلے سیشن میں آپ کو لارجر اوور ویو دوں گا، ایک بڑا جائزہ پیش کروں گا، اور دوسرے سیشن میں خصوصی طور پر المسیح کی ذات اقدس میں شریعت کے پورا ہونے اور اس کی تکمیل ہونے پر ہم تفصیل سے غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ، مقدس پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب اور آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اس کے بعد غور کریں، گلتیوں 3 باب اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک یوں لکھا ہے: کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔
اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں تیسرے باب کی آیت نمبر 23، غلطیوں 3:23 تا 25 لکھا ہے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ شریعت انگریزی زبان میں لفظ ہے the law۔ پرانے عہد نامے میں شریعت کے لیے عبرانی لفظ تورا استعمال ہوا ہے۔ میرے ساتھ بولیں، تورا۔ تورا کا لفظی معنی ہے ہدایت، اور عبرانی لفظ تورا دو عبرانی الفاظ سے نکلا ہے۔ ان میں سے پہلا عبرانی لفظ ہے یارا، اور یارا کا مطلب ہے نشانے پر تیر لگانا، نشانے پر تیر لگانا۔ اور دوسرا عبرانی لفظ جس سے لفظ تورا، جس کا مطلب شریعت ہے، نکلا ہے وہ ہے ہورا، اور ہورا کا مطلب ہے نشان دہی کرنا، انگلی کے اشارے سے راہ دکھانا۔ نشانے پر تیر لگانا یا انگلی کا اشارہ کر کے راستہ دکھانا۔ مفہوم یہ ہے کہ شریعت خدا کی طرف سے بخشی گئی وہ معتبر اور با اختیار رہنمائی اور ہدایت ہے جو ہمیں خدا کی راہ دکھاتی اور اس کی راہوں کی پہچان کراتی ہے۔ شریعت کوئی بری شے نہیں ہے۔ شریعت the law، تورا، یہ خدا کی طرف سے ہمیں خدا کی مقرر کردہ منزل، نشان کی طرف
جانے کے لیے بخشی گئی ہدایت ہے۔ یونانی زبان میں شریعت کے لیے لفظ نوموس استعمال ہوا ہے۔ نوموس، اور نوموس کا مطلب ہے تفویض کردہ شے، مقرر کردہ شے، وہ تعلیم، وہ حکم یا وہ روایت، وہ رسم جسے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہ قانون جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، نافذ کر دیا ہے، تفویض کر دیا ہے۔ سو عبرانی تورا اور یونانی نوموس، جس سے ہم لفظ شریعت the law حاصل کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت خدا کے بخشے گئے وہ قوانین، وہ احکام، وہ فرمودات ہیں جو ہمیں اس دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے رہنمائی اور ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ شریعت سے مراد خدا کے وہ قوانین، احکام، فرمان اور فرمودات ہیں جو اس دنیا میں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا انتہائی لازمی ہے کہ شریعت کوئی بری شے نہیں ہے، شریعت کوئی ناپاک یا غلط چیز نہیں ہے۔ شریعت خدا کی طرف سے بخشی گئی اس کی معتبر، با اختیار اور الہی رہنمائی اور ہدایت کا نام ہے۔ ایک اور بات جو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ لفظ شریعت بائبل مقدس میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں کو بھی شریعت یا توریت کہا گیا ہے۔ سو پورے کا پورا عہد عتیق خدا کی شریعت کہلاتا ہے، توریت کہلاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا معنی ہے موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، the first 5 books of Moses، اسفار خمسہ، اسفار خمسہ 5 کتابیں۔ لیکن تیسرا مطلب یا سینس جس میں لفظ شریعت استعمال ہوتا ہے وہ ہے موسیٰ کی شریعت، the law of Moses، موسوی شریعت۔ خدا کی طرف سے موسیٰ نبی کو کوہ سینا پر قوم اسرائیل کے لیے بخشے گئے احکام و قوانین، خروج 20 باب میں کوہ سینا پر، سینا کے پہاڑ پر قوم اسرائیل کے لیے خدا کی طرف سے موسیٰ کو بخشے گئے احکام و قوانین، موسوی شریعت۔ آج جب ہم شریعت اور فضل کی بات کر رہے ہیں تو میں لفظ شریعت تیسرے سینس میں استعمال کر رہا ہوں۔ نئے عہد نامے میں بھی
جب یہ زور دیا گیا ہے کہ نجات شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ خدا کے فضل اور یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے، تو نیا عہد نامہ وہاں پرانے عہد نامے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، نہ ہی نیا عہد نامہ وہاں پر موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے، بلکہ وہاں نئے عہد نامے کا اشارہ موسوی شریعت پر ہے۔ The third sense of the term law، شریعت کی اصطلاح کا جو تیسرا مفہوم ہے کہ شریعت اب موسوی جو نجات ہے، اب وہ موسوی شریعت کوہ سینا پر بخشے گئے عہد کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ نجات اب خداوند یسوع کے فضل اور کوہ کلوری پر مسیح کے وسیلے سے شروع کیے جانے والے نئے عہد کے وسیلے سے ہے۔ سو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ آج جب ہم کہتے ہیں شریعت، تورا، the law، تو ہم موسیٰ کو قوم اسرائیل کے لیے بخشے گئے قوانین اور احکام کی بات کر رہے ہیں۔ Are you with me؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہیلیلویا۔ اب یاد رکھیں کہ موسیٰ کو خدا نے جو شریعت دی، یہودی ربیوں کے مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے یہ اخذ کیا کہ خدا نے 613 احکام موسیٰ کو دیے، 613 کمانڈمنٹس، 613 احکام خدا نے موسیٰ کو دیے اپنی شریعت میں۔ ان میں سے 365 احکام منفی نوعیت کے ہیں۔ منفی نوعیت سے مراد ہے یہ مت کرو، یہ نہ کرو۔ ممنوع احکام وہ حکم جس کے ذریعے سے کچھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 365 ممنوع احکام، نیگیٹو کمانڈز، پروہیبیٹو کمانڈز، اور 248 مثبت احکام دیے گئے، پازیٹیو کمانڈز کہ یہ کرو۔ اور 365 اور 248 کو جمع کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا نے اپنی شریعت میں موسیٰ کے وسیلے سے ہمیں 613 احکام دیے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک یہ احکام، یہ مجموعی شریعت ان پر خدا کا فضل تھا، اور وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ ان پر عمل کرنے کے وسیلے سے ہماری نجات اور یہوہ خدا کے حضور ہماری قبولیت ممکن ہوتی ہے۔ لیکن ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیا حقیقتاً انسان کے لیے ان سب پر عمل کرنا اور پاک، مقدس، بے عیب اور کامل خدا کے حضور مقبول ہو جانا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کے بعد پھر یہ جو 613 احکام ہے، یہ شریعت جو بطور مجموعہ احکام کا مجموعہ قوم اسرائیل کو دی گئی، یہودی ربی اور مسیحی علماء
ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک رومن کیتھولک بھی اور پروٹیسٹنٹ بھی وہ مطالعے اور تحقیق کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ موسوی شریعت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ موسوی شریعت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے اخلاقی شریعت۔ اخلاقی شریعت، مورل لا، مورل لا۔ اخلاقی شریعت سے مراد ہے 10 احکام، 10 احکام جو خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو دیے۔ یہ 10 احکام اخلاقی شریعت رہنمائی بخشتی ہے خدا اور انسان کے رشتے میں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے میں۔ خروج 20:1-17 میں، خروج 20:1-17 میں آپ کو خدا کے بخشے ہوئے 10 احکام، اس کی اخلاقی شریعت، اس کا مورل لا ملے گا۔ اور اخلاقی شریعت ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر ثقافت میں تمام انسانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ بطور مسیحی بھی خدا نے یسوع مسیح میں ہمیں شریعت کی دیگر اقسام سے آزاد کر دیا ہے، مگر ہم اخلاقی شریعت کے نئے عہد میں ہونے کے باوجود بھی تابع ہیں۔ شریعت کی دوسری قسم یا دوسرا حصہ ہے معاشرتی شریعت۔ معاشرتی شریعت، سیریمونیل لا، سیریمونیل لا۔ معاشرتی شریعت سے مراد ہے وہ مذہبی قوانین اور احکام جو خدا نے عبادت کے تعلق سے قوم اسرائیل کو دیے۔ مثلاً کہانت کا نظام، خیمہ اجتماع کا انتظام، قربانیوں کا نظام، اور یہودی عیدیں، ختنہ، سبت کا دن ماننا، اس طرح کی باتیں، خوراک کے قوانین۔ سو جو سیریمونیل لا ہے، رسوماتی شریعت ہے، اس کا تعلق جوئش ورشپ سے ہے، یہودی عبادت سے ہے۔ کہانت کا نظام، خیمہ اجتماع کا انتظام، قربانیوں کا نظام، سبت کا دن، خوراک کے قوانین، ختنہ اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ اور پھر شریعت کی تیسری قسم ہے سیوک لا، معاشرتی شریعت۔ اس کو سوشل لا بھی کہا جاتا ہے۔ سوشل لا یا سیوک لا، معاشرتی شریعت، ملکی قوانین۔ اس شریعت کا تعلق ہے ملک کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے بخشے گئے قوانین۔ ملک کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے بخشے گئے قوانین۔ یہ آپ کو ملیں گے خروج 21 باب آیت نمبر 1 سے خروج
23 باب کی آیت نمبر 13 تک. خروج 21 باب آیت نمبر 1 سے خروج 23 باب آیت نمبر 13 تک. جب ہم موسیٰ کی شریعت کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ بات سمجھنا انتہائی اہم اور لازمی ہے کہ ہم جو شریعت کے حصے ہیں، اس کی جو کیٹیگریز ہیں، ان کو بھی سمجھیں. خروج 20:1-17 میں 10 احکام کی صورت میں خدا نے قوم اسرائیل کو اخلاقی شریعت بخشی. خروج 25-31 ابواب میں اور احبار کی کتاب میں خدا نے قوم اسرائیل کو رسوماتی شریعت بخشی، عبادت کا نظام. اور خروج 21:1-23-13 تک خدا نے قوم اسرائیل کو معاشرتی شریعت بخشی. اور یہ تینوں مل کر موسیٰ کی شریعت کہلاتے ہیں. اب اگلا سوال ہے کہ کیوں خدا نے قوم اسرائیل کو اور قوم اسرائیل کے بعد آج مسیحیوں کو بھی شریعت دی؟ ہمیں بائبل کے وسیلے سے ملی ہے. قوم اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلے سے ملی. شریعت کے دیے جانے کے 7 بنیادی مقاصد تھے. نمبر 1 مقصد یہ تھا کہ قوم اسرائیل پر خدا کی پاکیزگی ظاہر ہو. شریعت کے دیے جانے کا پہلا مقصد قوم اسرائیل پر یہوہ خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کرنا تھا. احبار 19:2 اور احبار 20:7-8 وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ خدا پاک ہے، خدا مقدس ہے، اور شریعت قوم اسرائیل پر خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے اور انہیں یہ چیلنج دیتی ہے کہ دنیا کی ناپاک، بے دین اور بت پرست قوموں سے الگ ہو کر ایسی زندگی گزارو کہ دیگر قومیں جب تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ خود بھی پاک لوگ ہیں اور ان کا خدا بھی پاک اور مقدس ہے. شریعت کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ قوم اسرائیل کو دنیا کی دیگر قوموں سے الگ اور مخصوص قوم رکھا جائے. شریعت کے دیے جانے کا دوسرا مقصد قوم اسرائیل کو دنیا کی دیگر قوموں سے الگ اور خدا کی مخصوص قوم رکھنا تھا. خروج 19:5 میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، میں نے اے اسرائیل دنیا کی تمام قوموں میں سے چن کر تجھے اپنے لیے اپنی خاص ملکیت ٹھہرایا ہے. شریعت کے دیے جانے کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ قوم اسرائیل کو قربانیوں کے نظام کے ذریعے سے معافی کا، گناہوں سے معافی کا راستہ فراہم کیا جائے. شریعت قوم اسرائیل کو دی گئی تاکہ قربانیوں کے نظام کے وسیلے سے انہیں معافی کی راہ مل جائے. احبار 1-7 ابواب میں ان قربانیوں کا ذکر ہے جو خدا نے قوم اسرائیل کو چڑھانے کا حکم دیا. پھر
शरीयत के दिए जाने का चौथा मकसद ये था कि कौम इस्राएल बतौर खुदा की जमायत, बतौर खुदा के लोग सालाना ईदें मनाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके हुजूर खुशी मनाएं। एहबार 23 बाब में हमें उन ईदों का जिक्र मिलता है जो खुदा ने शरीयत के जरिए से कौम इस्राएल को मनाने का हुक्म दिया। फिर शरीयत के दिए जाने का पांचवां मकसद यह था कि बतौर कौम इस्राएल को हदायत मिले कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर वो कैसे सेहतमंद रहें। शरीयत कौम इस्राएल की जिस्मानी और रूहानी सेहतमंदी के लिए उन्हें दी गई। खरूज 21-23 अबवाब, इस्तिस्ना 6:4-19 आयात, ज़बूर 119 97-104 आयात। और शरीयत के दिए जाने का छठा मकसद, जिसका नए अहदनामे से बहुत करीबी ताल्लुक है, वो है इंसान पर उसका गुनाह जाहिर किया जाए। इंसान को अपने गुनहगार होने से बाखबरी हो, इंसान को अपनी गुनहगार फितरत की आगाही हासिल हो जाए। गलतियों 3:19 हमें बताया गया है कि शरीयत के वसीले से नजात तो नहीं है, मगर शरीयत ये जाहिर कर देती है कि इंसान शरीयत की नाफरमानी करके गुनहगार है और उसे आसमान से एक नजात दहिंदा की जरूरत है। शरीयत इंसान पर उसका गुनाह जाहिर करती है, उसे आगाह करती है कि तू जकड़ी हुई है, तू फसिया होया है, तू बनया होया है। एक दफा एक पास्टर ने वाकया बताया कि एक आदमी था, वो बहुत ज्यादा जुआ खेलता था। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और जुए तो बाज ना आए। फिर खैर हालात ऐसे बदले, उन्हें जुआ छड़ दिता ते अपनी हट्टी खोल ली। तौबा नहीं की, खुदावंद दे कोल नहीं आया, कलीसिया दा हिस्सा नहीं बनया, पर उन्हें जुआ छड़ दिता। पादरी साहब एक दिन गुजरे तो कहंदा, पादरी साहब मैं जुआ छड़ दिता है। पादरी साहब ने कहा, तू बड़ा चंगा काम कीता है, तू जुआ छड़ दिता है। जुआ छुट गया पर तू हजे नहीं छुटिया। जुआ छुट गया पर तू हजे नहीं छुटिया, क्योंकि तू अपनी कोशिश ते अपनी मेहनत दे नाल ही शरीयत ते अमल करन दी ते गुनाह ते काबू पान दी कोशिश करन दे है। तू ओदन छुटेगा जिदन तू यस्सू दे कफारे दे ईमान ले आके ओदे पाक रूह दी कुदरत नाल नवे सिरे तो पैदा होएगा। सो शरीयत इंसान को आगाह करती है कि वो गुनाहगार है, इसलिए शरीयत अच्छी है। इसीलिए हमने पढ़ा शरीयत उस्ताद है, शरीयत सिखांदी है। तू बड़ी मेहनत कीती है, तू बड़े हाथ पैर मारे ने, पर तू खुदा दे हुक्मां ते अपनी ताकत नाल 100% अमल नहीं कर सकदा, 100% अमल नहीं कर सकती। इसीलिए रूमियों 7:12 में लिखा है,
شریعت اچھی ہے, شریعت پاک ہے, لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے رومیوں 3:20 میں, اعمال 13:38-39 میں, کہ کوئی بشر شریعت کے اعمال سے خدا کے حضور راست باز ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ شریعت کے وسیلے سے تو صرف گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. سو شریعت کے دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نو پتا چل جائے وہ کنے پانی چے. بندہ اپنے آپ نو بڑی شے سمجھدا, شریعت وہ تے ظاہر کر دیندی ہے کہ اخلاقی اور روحانی طور تے تو کنے پانی چے. اور شریعت کے دیے جانے کا 7واں مقصد یہ تھا کہ انسان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ پوری شریعت پر عمل نہیں کر سکتا اور خدا کی پاکیزگی, خدا کی قدوسیت اور خدا کی راست بازی کے معیار سے وہ گرا ہوا ہے, وہ ناکامل ہے. چھٹا مقصد, شریعت ظاہر کرتی ہے کہ تو گناہ گار ہے, تے جے ایدے باوجود بھی وہ ہاتھ پیر مارے, بڑکاں مارے, لتاں باواں سدھیاں کرے, کوششاں کرے, تے 7واں مقصد اے وے کہ بچو تو شریعت تے پورا عمل نہیں کر سکدا. شریعت انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اسے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے, اسے خدا کے فضل پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ہم آتے ہیں شریعت سے فضل کی طرف. جب انسان پر یہ ظاہر ہو گیا, قوم اسرائیل پر ظاہر ہو گیا, دنیا پر جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے, جب انسان پولس رسول کی مانند یہ پکار اٹھے کہ ہائے مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑائے گا, ہائے مجھے شریعت کی لعنت سے کون رہائی بخشے گا, تو خدا کا فضل یہ ہے. فضل کے لیے نئے عہد نامے میں یونانی لفظ کیرس استعمال ہوا ہے, اور کیرس کا مطلب ہے گفٹ, خدا کا تحفہ, خدا کا بخشا گیا انعام. اس کی ایک الہیاتی تعریف یہ ہے unmerited favor, خدا کی ایسی مہربانی جس کا انسان حقدار نہ ہو. undeserved kindness, خدا کا ایسا کرم جس کا انسان مستحق نہ ہو. کلام مقدس بتاتا ہے کہ شریعت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے انسان پر خدا کا کیرس, خدا کا فضل, احکام کی کوئی دستاویز نہیں ہے, اصولوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہے, لکھی لکھائی اتری ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کی مقدس ذات ہے. یسوع مسیح ہم پر خدا کا فضل ہے. یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کا بخشا گیا وہ گفٹ ہے, جس نے شریعت کی وہ مکمل پیروی کی جو میں نے اور آپ نے کرنی تھی, اور جس نے صلیب پر شریعت کی پیروی نہ کرنے کے باعث انسانوں کے گناہوں کی وہ سزا اپنے اوپر لے لی جو مجھ پر اور آپ پر آنی تھی.
یسوع مسیح ہمارا دوہرا متبادل ہے، ڈبل سبسٹیٹیوشن، دوہرا تبادلہ۔ شریعت کے مطابق جو کامل، بے عیب اور بے داغ زندگی میں نے اور آپ نے گزارنی تھی، ہماری خاطر وہ زندگی یسوع مسیح جیا۔ سو پوزیٹیولی جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کام یسوع نے کر دیے، اور نیگیٹیولی کام جو ہم نے نہ کیے ان کی جو سزا ہمیں ملنی تھی صلیب پر وہ یسوع مسیح نے لے لی۔ سو وہ ہمارا دوہرا سبسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا دوہرا متبادل ہے۔ یاد رکھیں کہ جب سے خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، تب سے مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ وہی نجات دہندہ ہے۔ لیکن سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یسوع ہی عملی طور پر بھی آپ کا متبادل بنا شریعت پر عمل کر کے، اور گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے کر آپ کا کامل کفارہ بھی بنا؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جھوٹے الزامات، جھوٹی مخالفت اور جھوٹے مقدمات کے نتیجے میں مصلوب کیا گیا تاریخی طور پر، اور اس تاریخی مصلوبیت کے ذریعے سے وہ روحانی اور الہیاتی طور پر میرے اور آپ کے قوم اسرائیل اور تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے رہا تھا۔ تو کفارہ دیتے ہوئے، مرتے ہوئے، جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا اور وہ مر گیا، تو یسوع مسیح قبر میں مرا پڑا نہیں رہا، بلکہ کلام بتاتا ہے کہ تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے قبر کے پتھر کو ہٹا کر، موت کے بند کھول کر، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس نے اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کا زندہ ہو جانا، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ شریعت پر غالب آیا ہے۔ کیونکہ شریعت کے وسیلے سے موت ہوتی تھی، لیکن موت یسوع مسیح کو قبضے میں نہ رکھ سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو موت یسوع مسیح موا، وہ یسوع مسیح کی موت نہیں تھی، بلکہ وہ میری اور آپ کی موت تھی۔ لیکن وہ اس موت پر غالب آ گیا۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن موت یسوع مسیح کو اپنے قبضے میں نہ رکھ سکی۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح گناہ پر غالب آ گیا، اور اس کی بدروحیں، رومی حکومتی لیڈر، یہودی مذہبی لیڈر، انہوں نے مل کر یسوع مسیح کی موت کا منصوبہ بنایا، لیکن
तीसरे दिन यीशु मसीह का जी उठना ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह शैतान उसकी बदरूहों, रूमी हुकूमत और यहूदी मजहबी लीडरों पर भी गालिब आ गया। मसीह का जी उठना इस बात का सबूत, जमानत और निशान है कि वो शरीयत पर गालिब आया है। अमली तौर पर भी उस पर अमल करके अपनी जिंदगी में, और मेरी और आपकी खातिर अपने ऊपर शरीयत की सजा भी लेकर। लेकिन इसके बावजूद हर जमाने में मसीहियों को ये आजमाइश होती है कि मसीह का जो तकमील शुदा काम है, यीशु मसीह का कंप्लीटेड वर्क ऑफ सल्वेशन, तमाम हुआ का जो नारा यीशु ने लगाया है, सानू फिर भी खुरक हुंदी रहिंदी है कि मैं थोड़ा जिहा इहदे च इजाफा कर लां। बाइबल की तालीम है क्राइस्ट ओनली, क्राइस्ट ओनली, सिर्फ मसीह मेरी नजात, मेरी रिहाई, मेरी शिफा, मेरे छुटकारे, मेरे रास्तबाज ठहराए जाने के लिए यीशु मसीह काफी है। सिर्फ यीशु मसीह काफी है। पर सानू किते ना कुछ हुंदा रहिंदा है कि नहीं, क्राइस्ट ओनली नहीं, क्राइस्ट प्लस, क्राइस्ट प्लस खतना, क्राइस्ट प्लस सब्बत दा दिन, क्राइस्ट प्लस यहूदी ईदां, क्राइस्ट प्लस दैयकी देना दुरुस्त है, नजात पाने के लिए नहीं, नजात पाकर शुक्रगुजारी करने के लिए। अही समझने आ साडे मुल्क च बड़ी रिश्वत चलदी है ना, तो खुदा नूं भी 10% दे के काम चला लांगे। सो क्राइस्ट, मसीह जमा खतना, मसीह जमा सब्बत, मसीह जमा ईदां, मसीह जमा दैयकी, मसीह जमा मैं यरदन दा दौरा कर आया मसीह जमा। अब वो दौरा करना बुरी बात नहीं है, पर जे तुसीं नजात पान लई कीता ना, ते फिर जिहड़ी कमेटी पा के या कर्जा चुक के यरदन गए हो जाया कीती, ते जे सिखण लई तरक्की लई कीता तो फिर कोई बुरी गल नहीं। फिर अही कई दफ़ा समझने मेरी नजात की है, मसीह जमा रोज़े, मसीह जमा प्रेयर मीटिंगां, रोज़े रखने चाहिए, प्रेयर मीटिंग्स करनी चाहिए, मगर इसलिए नहीं कि मुझे नजात मिल जाए, बल्कि इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर फजल करके, मुझ पर रहम करके, मुझ पर शफकत करके मुझे मुफ्त नजात दे दी है। अब मैं उसकी हजूरी के बगैर नहीं रह सकता, हुण मैं ओदी हजूरी चों आया बगैर नहीं रह सकती। 3 तरह की आजमाइशें हैं जो शरीयत और फजल के ताल्लुक से मसीहों को पहली सदी से होती रही हैं। अज भी कईयां नूं एक खुरक पई है। पहली नूं कहंदे ने एंटीनोमियनिज्म। एंटीनोमियनिज्म दा मतलब है शरीयत दी मुखालफत। ए ओ मसीही ने कलाम च लिखिया शरीयत अच्छी है, साडी उस्ताद है, पर नजात नहीं दे सकती। याद रखें, कभी शरीयत को बुरा नहीं कहना, क्योंकि खुदा ने शरीयत दी है अपनी पाकीज़गी। शरीयत खुदा की पाकीज़गी और इंसान का गुनाह उस पर जाहिर करती है। सो शरीयत अच्छी है। सो पहला ग्रुप है शरीयत मुखालिफ। ए शरीयत दी मुखालफत करते ने, ए कहते ने जी शरीयत है ही गलत,
یہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چیپ گریس کے قائل ہیں۔ چیپ گریس دا مطلب ہے سستا تے کٹیا فضل، جو مرضی کرتے رہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم رسوماتی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، قربانیوں کے نظام سے، ختنے سے، سبت سے، یہودی عیدوں سے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم سیریمونیل رسوماتی شریعت کے علاوہ جو معاشرتی شریعت ہے، جو سیوک لا ہے، اس سے آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی مورل لا، اخلاقی شریعت کی پیروی کے پابند ہیں، کیونکہ نئے عہد نامے میں بار بار اخلاقی شریعت کو 10 احکام کو دہرایا گیا ہے، اور اخلاقی شریعت پر عمل کرنا ہماری نجات کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نجات کا نتیجہ ہے۔ ہم اخلاقی شریعت پر اس لیے عمل نہیں کرتے تاکہ ہمیں نجات مل جائے، بلکہ یسوع کے صلیبی کفارے پر، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں نجات مل گئی ہے۔ دیگر تعلیمات کے ماننے والے نیک کام کرتے ہیں تاکہ انہیں نجات مل جائے۔ حقیقی مسیحی نیک کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں نجات مل گئی ہے۔ دیگر تعلیمات والوں کے لیے نیک کام نجات کا وسیلہ ہے، حقیقی مسیحیوں کے لیے نیک کام نجات کا نتیجہ ہے۔ دیگر تعلیمات کے ماننے والوں کے لیے نیک کام نجات کی جڑ ہیں، حقیقی مسیحیوں کے لیے نیک کام نجات کا پھل ہیں۔ ہم نے شریعت مخالف نہیں بننا، بلکہ کلیسیا کو تعلیم دینی ہے کہ نجات خدا کے فضل سے مفت ہے، لیکن مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم نے اخلاقی شریعت پر عمل کرنا ہے، 10 احکام پر، سوائے سبت کے دن کے، کیونکہ کلسیوں 2 باب میں پولس بتاتا ہے ہم سبت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، دوجی جڑی کھرک پہلی صدی تو ہون تک ہوندی رہندی ہے، او وے پہلی سی نا شریعت دی مخالفت، دوسرا ہے رسوماتی شریعت کی پابندی۔ رسوماتی شریعت کی پابندی، یہ گروہ کہتا ہے کہ ابھی بھی احبار کی کتاب کے جو یہودی عبادت کے قوانین ہیں وہ ہم پر جو ہے لاگو ہیں۔ پہلی صدی میں ایک گروہ اٹھا جس کو کہا گیا ہے جوڈیائزرز۔ میرے نال ذرا بولو، جوڈیائزرز۔ جوڈیائزر دا مطلب ہے یہودیاں دی طرح دا ہونا، یہودیوں کی مانند بننا۔ اس کا ایک مطلب ہے یہودیت پرست مسیحی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ غیر قوموں سے جو لوگ یسوع پر ایمان لا رہے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہیں ختنہ بھی کرانا لازمی ہے، انہیں سبت کا دن بھی منانا ہے، انہیں یہودی عیدیں بھی منانی ہیں، انہیں یہودیوں کے خوراک کے قوانین بھی ماننے ہیں۔ مگر اعمال 15 باب میں یروشلم میں جو ابتدائی کلیسیا کی کونسل ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ شریعت وہ بوجھ ہے جو ہمارے باپ دادا پر تھا، اور خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں اس سے آزاد کر دیا۔ اب کیوں ہم یہ بوجھ غیر قوموں سے آنے والے مسیحیوں پر ڈالیں؟ نجات رسوماتی شریعت پر عمل کرنے کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پر فضل صلیبی کفارے کے وسیلے سے ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے
गलतिया की कलीसिया की मानिंद बनने वाले, गलतिया की कलीसिया की मानिंद बनने वाले, ये लोग फजल और शरीयत दोनों को जमा करते थे। थोड़ा जिहा खुदा दे फजल ते यकीन कर लिया तो थोड़ा जिहा मैं अपने भी नेकियां दे काम शामिल कर ले। तो पौलुस रसूल गलेशियनिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं गलेशियनिज्म, पौलुस कहता है कि नहीं, कोई शख्स शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। असी यस्सु मसीह दे फजल च शरीयत दी आमेजिश ओदी मिलावट नहीं करनी। यस्सु मसीह खालिस है, उसका फजल खालिस है और हमें कामिल तौर पर उसके खालिस फजल पर खालिस ईमान के वसीले से नजात मिली है। सो एंटीनोमियनिज्म, शरीयत की मुखालफत, सेरिमोनियलिज्म, रसूमाती शरीयत की पैरवी, और गलेशियनिज्म, गलतियों की मानिंद शरीयत और फजल को मिक्स करना। हमने इन तीनों से किनारा करना है और खुदावंद यस्सु के कफारे पर ईमान लाना है। ये वाकया एक मैगजीन में छपा 1992 में कि बिली ग्राहम, आलमी शोहरत याफ्ता मुबशर, वो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने नोट ना किया कि गाड़ी की स्पीड जो थी कानून से ज़्यादा थी। ट्रैफिक पुलिसमैन ने बिली ग्राहम को रोका और उसे चालान फॉर्म दे दिया कि आपने स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाई है, आपको अदालत में जाकर ये चालान जमा कराना होगा। जब बिली ग्राहम अदालत में गया तो जज के सामने जब जज ने पूछा कि मुजरिम या गैर मुजरिम, तो उसने कहा मुजरिम। जज ने कहा कि आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया है, इसलिए आपको $10 जुर्माना देना होगा। फिर जज ने जदों जरा गौर नाल वेख्या तो उन्हें वेख्या कि यार मेरे सामने ते मुबशर बिली ग्राहम खलोता है, जेड़ा पूरी दुनिया च इंजील सुनांदा है। जज ने अगों जवाब दिता, बिली ग्राहम तुसी कानून दी खिलाफ वर्जी कीती है, शरीयत नू तोड़िया है, जुर्माना तोनू हर सूरत च अदा करना पवेगा। पर ऐवे कि तुसी अपने घर जाओ, तोड़ा जुर्माना मैं आप ही अदा करांगा। खुदा जज है जिसने हमें शरीयत दी, हमने उसकी शरीयत को तोड़ा, लेकिन खुदा ने देखा कि ए ते मेरे बागी प्यारे बेटे थे, बेटियां ने। खुदा ने क्या सजा ते होएगी, जुर्माना ते पे करना पेगा। तुसी घर जाके राम ना सोवो, मैं सलीब ते तोड़ी खातिर जुर्माना अदा करांगा। और यस्सु मसीह ने, खुदा ने यस्सु मसीह की सूरत में सलीब पर हमारा जुर्माना अदा किया। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि हमारी सजा पूरी हो गई है, हम छूट गए हैं और अब हम शरीयत के नहीं खुदा के फजल के लोग हैं। गॉड ब्लेस यू।